اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے مسلمان بھائیوں، میں ہوں محمد نعیم، اور آج ہم بات کریں گے کہ مرشد کامل کیا ہوتا ہے۔ سب سے پہلے سورۃ فتح میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، ترجمہ میں کر دیتا ہوں، یعنی جو لوگ آپ سے بیعت کر رہے ہیں تو وہ واقعہ میں اللہ تعالیٰ سے بیعت کر رہے ہیں، اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھوں پر ہے، پھر بعد بیعت کے جو شخص عہد توڑے گا سوا اس کے عہد توڑنے کا وبال اسی پر پڑے گا، اور جو شخص اس بات کو پورا کرے گا جس پر بیعت میں اللہ سے عہد کیا تو ان قریب اللہ اس کو بڑا اجر دے گا۔ میرے مسلمان بھائیوں، اصل حقیقی بیعت کا سلسلہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ سے شروع ہوا۔ اس کی وجہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب انبیاء اکرام کی امامت کا شرف حاصل ہوا، تمام انبیاء اکرام کے آپ امام ٹھہرے، اور اب اس امامت کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خلافت میں بدلا۔ کیسے بدلا؟ اس کا یہ ثبوت ہے آج۔ اس خلافت کا سلسلہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود شروع کیا، اور اس کے بعد حضرت مولا علی سرکار کے حصے میں آئی، یعنی کہ امامت کی خلافت جو ہے وہ علی المرتضیٰ کے حصے میں ہے، وہ اہل بیت کے حصے میں ہے۔ باقی یہ دنیا کی جو بظاہری خلافتیں ہیں، ہمارا رہن سہن ہے، حکومتیں ہیں، ان کو بھی دین اسلام کی روح سے چلانا بھی خلافت کہتے ہیں۔ خلافت دو طرفہ، ایک امامت کی خلافت ہے اور یہ دوسری دنیاوی خلافت ہے۔ اب جو وہ امامت کی خلافت تھی وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ کے حصے میں آئی، اور انہوں نے اپنی آل کو دی، حضرت مولا علی سرکار کو دی، اور مولا علی سرکار نے اس خلافت کو شروع کیا۔ جب غزوہ خیبر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کل میں اس شخص کے ہاتھ میں جھنڈا دوں گا جو اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہے، اور اللہ اور اس کا رسول اس سے محبت کرتا ہے۔ میرے مسلمان بھائیوں، صحیح مسلم میں یہ حدیث مبارکہ موجود ہے، اور ہوا بھی ایسا کہ وہاں جھنڈا اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مولا علی سرکار کے ہاتھ میں دیا، جس پہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ اور بھی صحابہ نے حضرت مولا علی سرکار پر رشک کیا اور کہا کہ اے علی، تو بڑا خوش نصیب ہے کہ یہ جھنڈا تیرے ہاتھ میں آیا، اور افسوس بھی اس بات پہ ہوا کہ ہمارے یہ جھنڈا ہمیں نہیں دیا گیا، یعنی کہ ایک دل میں بات آئی کہ کاش یہ جھنڈا ہمارے ہاتھ میں ہوتا۔ دیکھو، صحابہ کرام میں تفرقہ نہیں ڈالنا چاہیے۔ اصل حقیقت یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے بھی صحابہ ہیں، ہر کسی کا اپنا اپنا ایک علیحدہ درجہ بدرجہ مقام ہے، اور اس مقام کے حساب سے جس کے حصے میں جو آیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو عطا کیا۔ امامت کی خلافت حضرت مولا علی سرکار کے حصے میں آئی۔ اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اِنَّ عَلِيَّ مِنْ وَأَنَا مِنْهُ وَهُوَ وَلِيُّ كُلِّ مُؤْمِنٍ، کہ بے شک علی مجھ سے ہے اور میں علی سے ہوں، اور وہ ولی ہے تمام مومنوں کے، اور ولی کے معنی ہے مددگار۔ یہ خلافت کا جھنڈا تھا، اس خلافت کا، امامت کی خلافت کا جھنڈا تھا جو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی شیر خدا کے ہاتھ میں رکھا۔ اس کے بعد حضرت علی المرتضیٰ نے اس خلافت کو شروع کیا، اور حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت مولا علی سرکار کے ہاتھ سے دستے بیعت ہوئے، جہاں سے یہ سلسلہ شروع ہوا پیری مریدی کا۔ یہ امامت کی اصل حقیقت بیعت ہے، اور ماں باپ کی وراثت کے حقدار اولاد ہی ہوتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ وراثت تھی، اور انہوں نے یہ وراثت اپنی اہل بیت کو دی، اپنی اولاد کو دی۔
نہ کہ اپنی اولاد میں سے کسی کو باہر دی۔ اور یہ سلسلہ ان سے شروع ہوتا 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 اولیاء اکرام تک پہنچا، کیونکہ یہ سلسلے کو انہوں نے خود ہی شروع کیا تھا، اہل بیت نے، اور اہل بیت ہی اس سلسلے کو چلاتا ہے۔ اور اس کے بعد اگر کوئی امتی اس کے قابل ہوا تو اس کو بھی ملا، لیکن اس کے قابل ہونا پڑتا ہے، یا اہل بیت خود جسے چاہیں اسے دیں۔ اور اہل بیت نے یہ سسٹم شروع کیا، مولا علی سرکار نے بذات خود یہ اس کو چلایا، اس خلافت کو، اس کو شروع کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غدیر خم کے مقام پر اس لیے نہیں کہا تھا کہ میرے جانے کے بعد میں دو ہی چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب ہے اور ایک اہل بیت۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ جس کو میرا قرب حاصل کرنا ہے وہ میری اہل بیت سے پیار کرے، وہ میری اہل بیت کا قرب حاصل کرے۔ میرے مسلمان بھائیوں، یہ حقیقی نظام ہے اولیاء اللہ کا، انہوں نے خود چلایا، اور مولا علی سرکار اس فقر کے، اس امامت کے وارث ہیں، منبع ہیں۔ اب سوال یہ ہوتا ہے کہ امامت کی خلافت کا ثبوت یہ ہے 12 امام، ہمارا آج بھی یقین ہے کہ 12 امام ہیں جو حق اور سچ ہیں، وہ جو اہل بیت میں سے 12 امام ہیں، اول بھی وہ تھے اور آخر بھی وہ ہیں، جس میں حضرت امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کا نزول ہونا ہے۔ اور یہ بیت کا سسٹم حضرت مولا علی سرکار کے ہاتھ سے چلتا ہوا، اولیاء کراموں کے ہاتھوں پہ آتا ہوا، حضرت امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ تک پہنچنا ہے۔ یہ ہے امامت کی خلافت جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اہل بیت میں رکھی، کیونکہ حضرت مولا علی سرکار سے لے کر امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام تک جتنے بھی ولی اللہ آئے، چاہے وہ اہل بیت میں سے ہیں اور چاہے وہ امتیوں میں سے ہیں، ان کے ہاتھوں سے سلسلہ چلتا 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 حضرت امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھوں تک انسان پہنچے گا، اور پھر بیعت شروع ہوگی حضرت امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھوں پر، اور یہ اولیاء کرام کریں گے۔ اور کرتے چلے آ رہے ہیں۔ اب جو اللہ نے اس آیت میں کہا تھا کہ ان کے ہاتھوں پر میرا ہاتھ ہے، جب ہم کسی مرشد کامل کے مرید ہوتے ہیں، ان کے جا کے ہاتھ دست بیعت ہوتے ہیں، تو اللہ کا ہاتھ کیسے ہوتا ہے؟ حدیث قدسی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، صحیح بخاری کی 6502، کہ میں اپنے جس بندے سے راضی ہو جاتا ہوں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں، اس کی آنکھ بن جاتا ہوں، اس کا کان بن جاتا ہوں۔ وہ کون ہیں؟ اولیاء اکرام ہیں۔ اگر ایک مرشد کامل ہے، صحیح حقیقت کی طرف آپ کو لے کے جا رہا ہے، تو پھر انشاءاللہ تعالی وہ ہاتھ رب کا ہاتھ ہوگا۔ اس کی وضاحت یہ حدیث کر رہی ہے، میں نہیں کہہ رہا، اور حقیقت ہے بھی یہی۔ اب اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جو اس کو قائم کرے گا، جو اس پہ قائم رہے گا، اس کے لیے ایک بہت بڑا اجر ہے ان قریب۔ جو لوگ جن لوگوں نے اس بیت پہ قائل رہے، ان کو پکا کیا، اپنا وعدہ نبھایا، اولیاء اکرام کے ہاتھوں میں ہاتھ دیے اور اپنا وعدہ پورا کیا، اور مرشد کامل کی نظر پڑی کہ یہ اپنے وعدے میں پورا ہے، تو انہوں نے ان کو مقام دیا۔ اس کا اجر یہ ہے، اور جو یہ ہے توڑے گا، اس کا خمیازہ بھی وہ خود بھگتے گا۔ میرے مسلمان بھائیوں،
جب کسی کے دستے بیعت ہو جاؤ، جو اس سے وعدہ کرو تو وہ پورا کرو۔ ہم جب دستے بیعت ہوتے ہیں، کلمہ شریف پڑھتے ہیں، ایمان کی صفتیں پڑھتے ہیں، اور رب سے یہ عہد کرتے ہیں کہ پچھلے گناہ میرے معاف اور آئندہ سے میری توبہ۔ پچھلے گناہوں کی معافی تو تب ہوگی نا جب آگے تم کوئی گناہ کرو گے نہیں۔ جب توبہ کر کے پھر اس توبہ کو تم توڑ رہے ہو، پھر گناہوں کی طرح متوجہ ہو رہے ہو، اپنے وعدے کو نہیں نبھا رہے، تو واپس اس وعدے پہ لے کے آئے گا وہ کامل مرشد تم کو۔ مرشد کامل کا ہاتھ اللہ کا ہاتھ ہے، اور وہ ہاتھ جس کا حدیث میں اور قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے، قرآن میں اور حدیث دونوں میں اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے۔ اور میرے تمام دیکھنے والے مسلمان بھائیوں سے یہ عرض ہے کہ سیرت نبوی پہ عمل کرو، سیرت نبوی کو پڑھو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق حاصل کرو۔ اور ایک کامل مرشد کا کام یہی ہے کہ وہ تمہیں گناہوں میں سے نکال کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے عشق میں فنا کر دے، اس کے عشق میں لے آئے۔ اصل حقیقی مرشد کا کام تو یہی ہے، جو کامل ہیں۔ جب تم اپنے وعدے کو نبھاؤ گے، اپنی بیعت کو پورا کرو گے، تو پھر مرشد کامل انشاءاللہ تعالیٰ تم سے خوش ہو کر وہ تمہیں عشق رسول کا درس دے گا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق تمہارے دل میں بیدار کرے گا۔ اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق بیدار ہو جائے گا تو انسان خود بخود گناہوں سے گریز ہو جائے گا، پرہیز کر لے گا۔ اور فقیری کے مقام میں، فقیری کے نظام میں اگر مقام تک آپ لوگوں نے پہنچنا ہے تو اس کے لیے آپ کو بالکل ایک مرشد کامل کی ضرورت ہوگی، اور اس کے بغیر تم کبھی بھی نہیں پہنچ سکتے، چاہے دن رات جتنی بھی عبادت اور ریاضت کر لو۔ کیونکہ یہ نہ میں کہہ رہا ہوں، یہ کوئی نہیں کہہ رہا، یہ قرآن کہہ رہا ہے، یہ حدیث کہہ رہی ہے، اور یہی حقیقی نظام ہے جو امامت کا ہے، اور یہی حقیقی رستہ ہے، صراط مستقیم ہے، جس کی گواہی قرآن بھی اور حدیث بھی دے رہا ہے۔ میرے مسلمان بھائیوں، میری دعا ہے کہ ہم فرقہ واریت سے باہر نکلیں اور اس حقیقی رسی کو پکڑیں، اس نظام میں آئیں، ہم گمراہی کی طرف مائل نہ ہوں۔ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت اور اس کی شفقت چاہتے ہو تو اہل بیت سے محبت کرو، اولیاء اکرام سے محبت کرو، ان کا ادب و احترام کرو، کیونکہ یہ خود ان کا اپنا چلایا ہوا یہ سلسلہ ہے، یہ کسی اور نے نہیں چلایا۔ اور جو اس سلسلے کو جھٹلائے گا وہ خود جھوٹا ہو جائے گا۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا شروع کیا اور مولا علی سرکار کا کیا ہوا سلسلہ، اس کو کون جھٹلا سکتا ہے؟ اور جو اس کو جھٹلائے گا وہ خود جھوٹا ہو جائے گا، اور وہ جھوٹا ہوگا۔ اور حقیقی بات یہی ہے کہ یہی حقیقی نظام ہے، لیکن یہ جو آج کل کے جعلی پیر ہیں ان سے بھی بچو، اور حقیقی اولیاء کرام کے رستے پر رہو۔ اور میری دعا ہے اللہ تعالیٰ سے کہ ہم سب کو حقیقت پر چلنے کی توفیق دے، حق کے ساتھ کھڑا ہونے کی توفیق دے، اور ان فتنوں سے نکلنے کی توفیق عطا فرمائے، بچائے، اپنی پناہ میں رکھے۔ السلام علیکم۔